بقرہ عید پر کلیجی کھانے والوں، کلیجی پر دوڑنے والوں، کان کھول کر کے یہ بات اچھے سے سن لو، قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے۔ قربانی اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اس لیے خاص کی ہے کہ اس قربانی کے ذریعہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی بنیاد پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اسے جنتی بنا دے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قربانی پر کچھ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو جانور کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ بے حساب نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ ثواب، یہ نیکیاں، یہ اجر اس بندے کو ملے گا جو بندہ عید کے دن کلیجی کی طرف کو نہ دوڑتا ہو، گوشت کی طرف کو نہ دوڑتا ہو۔ اس دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہمارے یہاں یہ لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں کہ جلدی سے جانور ذبح کرو اور بہت جلدی سے بناؤ اور کھاؤ، جلدی سے جانور ذبح کرو، بناؤ اور کھاؤ۔ نہیں، یہ نیت ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک فقہ فرماتے ہیں، علماء نے یہاں تک فرمایا ہے اگر ایک جانور میں 7 حصہ دار لوگ موجود ہیں اور ان 7 حصہ داروں میں سے ایک نے بھی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی ہے تو کہتے ہیں ان 6 کی قربانی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے قربانی صرف اور صرف للہیت کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی کا معنی اور مطلب بھی یہی ہے، فرماتے قربانی اسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خاص دن میں خاص جانور کو خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، اسی کو قربانی کہا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہماری راہ میں قربانی کی شکل میں وہ چیز پیش کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سینکڑوں اونٹ، سینکڑوں گائیں قربان کی، لیکن اللہ نے فرمایا خلیل ہمیں وہ چاہیے جو تمہیں پسند ہے، وہ چاہیے جو تمہیں پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ تم جس مال سے محبت کرتے ہو، جس مال سے تمہیں بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور اتنا لگاؤ کہ جس مال کے لیے تم لوگوں سے لڑ بھی جاتے ہو، لوگوں سے جھگڑ بھی جاتے ہو، تم نے جس مال کے لیے، جس مال کی محبت میں ماں باپ کو چھوڑ دیا، جس مال کی محبت میں رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کہتے اگر اس مال میں امان چاہتے ہو، اس مال میں سکون چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کرو، اور اس کے ساتھ میں اسی مال سے جو مال تمہیں اپنے رشتہ داروں، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس مال میں سے ہی کچھ حصہ نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی شکل میں اس کو ادا کرو۔ اور یہ گوشت اپنے گھروں میں ڈھونے سے پہلے، کلیجیوں پر دوڑنے سے پہلے کم از کم ایک بار غریبوں کے گھروں کا بھی معائنہ کر لیا۔ ان کے بچے بھی راہیں تکتے ہیں، ان کے بچے بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کاش کہ کوئی ہمارے گھر بھی گوشت کی چند بوٹیاں پہنچا دے۔ وہ بار بار اپنی ماں سے، اپنے باپ سے پوچھتے ابا حضور ہمارے گھر گوشت کب آئے گا، ماں ہم کب گوشت کھائیں گے، وہ بھی اس بات کا انتظار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز، اپنے گھروں کو سجانے سے پہلے پڑوسی کا گھر سجانے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کو آباد کرنے سے پہلے پڑوسی کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نبی کا کلمہ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے، اس نبی کی سیرت یہ ہے، اس نبی کا درس یہ ہے، وہ خود نہیں کھاتے تھے لیکن پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے۔ اگر اس نبی سے سچی عقیدت رکھتے ہو، اس نبی سے سچی محبت رکھنے والے ہو، تو میرے بھائی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس مال کو، اپنے اس گوشت کو وقت مقررہ پر غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں اس پر کوئی قید نہیں لگا رہا ہوں کہ آپ نہیں کھائیں، آپ کے لیے جائز نہیں، آپ کھا سکتے، اگر آپ چاہیں تو کل کا کل گوشت اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔
لیکن اس میں سے کچھ حصہ اگر ان غریبوں تک پہنچا دو گے جن کے بچے انتظار میں ہیں، تو یاد رکھیے گا جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اسے خالق یاد نہیں آتا، اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے، اور جب بھوکے کو کھلایا جاتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد ہوتا ہے، اور بھوک پر پھر اس کو کھانا مل جائے، پیٹ بھرنے کی کوئی چیز مل جائے تو دینے والا سامنے ہو تو پھر وہ منہ دیکھی دعا تو نہیں، بلکہ وہ ایسی دعا کرتا ہے جس دعا کا تعلق صرف اس بندے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اور یہ دعا اور یہ بد دعا، یہ دونوں اپنے آپ میں معنی رکھتی ہیں، جسے دل کی دعا کہتے ہیں، جسے خاموش دعا اور خاموش بد دعا کہتے ہیں، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم خاموش بد دعا سے بچو اور خاموش دعاؤں کے قریب جاؤ۔ خاموش دعا سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی اس لیول پر مدد کیجئے گا، اس لیول پر مدد کیجئے گا کہ وہ تمہیں دعا تمہارے منہ پر نہیں بلکہ مصلی پر بیٹھ کر کے رات کی تاریکی اور اندھیرے میں دے، اور اس وقت میں دعا دے جس وقت کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں اللہ رات کے آخری پہر میں مانگی ہوئی ایک دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے، شرط ہے کہ مانگنے والا صدق دل سے مانگتا ہو، سچے دل سے مانگتا ہو۔ ایسے ہی فرمایا کہ خاموش بد دعا سے بھی بچو۔ خاموش بد دعا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کرو، اتنا نہ ستاؤ کسی کو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا نام لے تو رونے لگ جائے۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے جب کوئی اپنی آپ بیتی سناتا ہے، اپنے پر گزری سناتا ہے، تو ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ جب ان کی زبان پر ان لوگوں کے نام آتے ہیں جن لوگوں نے ان کے گلے کاٹے، جن لوگوں نے ان کے بچوں کو ستایا، جن لوگوں نے ان کے ماں باپ کو ستایا، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ سوچو جب وہ ایک بندے کے سامنے اپنے دل کا حال سناتے ہوئے رونے لگ جاتا ہے، تو سوچو اس اللہ کے سامنے اگر وہ رو گیا تو پھر تم کہاں کے رہ جاؤ گے؟ کہیں کے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے جو بھی عمل کیا جائے تو وہ خاموش اور للہیت کے لیے کرنا چاہیے۔ قربانی بہترین عمل ہے اور بہت پسندیدہ عمل ہے، لہٰذا اس کو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس کا خاص خیال رکھیں اور وقت مقررہ پر کرنے کی کوشش کریں۔ غریبوں کو کھلائیں، اور کھلانے سے بہتر میرا مشورہ ہے، یہ اپنا ذاتی طور پر مشورہ ہے کہ کچا گوشت ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جیسے لذیذ کھانے کی طبیعت آپ کی چاہتی ہے، ان غریبوں کے بچوں کی بھی چاہتی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لذیذ کھانا بنے، وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہماری من پسند کا کھانا بنے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ چیزیں بنا کر کے کھائیں جو ان کے دلوں میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن مجبوری کے تحت وہ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک وقت کی دعوت کر کے پھر ان پر قید لگا دیتے کہ اب ہم نے کھلا دیا، اب کوئی نہیں میرے بھائی، ان کے گھر تک کچا گوشت پہنچائیے، کچا پہنچائیے، شاید آپ کے پہنچانے سے ان کے بچوں کی طبیعت خوش ہو جائے، ان کے بچوں کا دل خوش ہو جائے، اور بچے کی خوشی دیکھ کر کے ماں باپ کے دل کی کلیاں کھل اٹھے، اور ماں باپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے حضور یہ فریاد کر دے، مالک آج جس نے کھلایا ہے تو اس کو پوری زندگی کھلا دے، مالک جس نے ہمارے گھر میں آج خوشیاں دی ہیں، مالک تو اسے اور اس کے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشیاں رکھنا، مالک اس کی تمام مشکلوں کو آسان کر دینا، آج جس نے ہمیں سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اسلام اس بات کا نام ہے کہ کسی کی مجبوری نہ بنو، اس کا سہارا بنو۔ اسلام سہارا ہے، اسلام مجبوری نہیں، اسلام امن ہے، اسلام پیار ہے، اسلام وفا ہے، اسلام محبت ہے، اسلام اذیت نہیں، اسلام دشمنی نہیں۔ اسلام نے نہ کل دشمنی سکھائی، اسلام نہ آج کی دشمنی سکھاتا ہے، اسلام کل بھی امن سکھاتا تھا، اسلام آج بھی امن سکھاتا ہے، اسلام نے کل بھی محبت دی اور اسلام آج بھی محبت دیتا ہے۔ اگر اسلام دشمنی سکھاتا تو اس روئے زمین پر کوئی دوسری قوم نظر نہیں آتی، نہیں، اسلام محبت سکھاتا، اور محبت کی بات کریں تو ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا فرمان یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، پڑوسیوں میں چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا کرو، اس کا خیال رکھنے کے لیے بھی اسلام نے کہا ہے۔ تو لہٰذا جس اعتبار سے غیر مسلم کی مدد کرنے کا معاملہ ہے تو آپ اس کی مدد بھی کریں، اور شرعی طور پر جس طریقے سے مسلم پڑوسی کا حق ادا کرنے کا، اس کی مدد کرنے کا موقع ملے وہ ضرور کیجیے گا۔ انسان کی مجبوری نہ بنیے، مجبوری نہ بنیے، اس کی ضرورت بنیے۔
اس کی ضرورت پر کام آئیے گا انشاءاللہ سبجن اس کے دل سے دعا نکلے گی، اور دل سے نکلنے والی دعا کو ہی خاموش دعا کہتے ہیں، دل سے نکلنے والی آہ کو ہی خاموش بددعا کہتے ہیں۔ یہ خاموش بددعا اور خاموش دعا یہ دونوں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے ڈائریکٹلی ہوتا ہے، اور اللہ ان دونوں کو ہی سماعت کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صدق دل سے سچے دل سے توبہ کیجئے گا، اور عید الاضحیٰ ہے اس کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس پر کسی طریقے کی کوئی خرافات، کوئی بیہودہ حرکتیں نہ ہوں، اپنے جانور کو ذبیحہ کے وقت میں اس کی فوٹوگرافی نہ کریں، سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، کسی بھی اینگل، کسی بھی طریقے پر، کسی بھی طریقے کے سوشل میڈیا ایکٹ پر نہیں ڈالنا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں یہ تہوار منانا ہے، اور لوگوں کو بتا دینا ہے کہ ہم امن پسند ہیں، ہم محبت والے ہیں۔ دیکھو ہم نے محبت کی مثال قائم کر دی، محبت کی نشانی قائم کر دی ہے، اور ہم الحمدللہ امن پسند ہیں، اپنے ملک کی فضا کو کبھی خراب کرنا نہیں چاہتے، اور محبت کے ساتھ میں رہیں، اور اس انداز میں رہیں کہ ایک ہی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ بات سمجھ میں آئی ہو تو اس کو اپنے دوست تک پہنچائیے گا، ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ہمارا مشن ہے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔